خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا 14واں باب۔ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے ابرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے، اور خداوند نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھہرے۔ تو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا۔ جن چوپایوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، یعنی گائے، بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن، کوہی اور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیڑ، اور چوپایوں میں سے جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی بھی کرتا ہو تم کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو، یعنی اونٹ اور خرگوش اور صافان کو نہ کھانا، کیونکہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ آبی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا، یعنی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقاب اور چیل اور باز اور گدھ اور اس کی اقسام، ہر قسم کا کوا اور شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور الو اور کاز اور حواسل اور رخم اور ہڑگیلا اور لگلگ اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردار رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ کھائے نہ جائیں۔ اور پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھاؤ، جو جانور آپ ہی مر جائیں تم اسے مت کھانا۔ تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے، یا اسے کسی اجنبی آدمی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔ تو حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ ابالنا۔ تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دایکی دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دایکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے۔ اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو، اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دایکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے، اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے، بیل یا بھیڑ بکری، میں یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا۔ اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دایکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ آمین۔